الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ ترجمہ: وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اوپر ہم نے آیت نمبر 69 کے اندر پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان قبول ہے جو کہ خالص توحید پر مبنی ہو، اور توحید پر مبنی ہونے والا ایمان، اس پر ڈیپینڈنٹ ہونے والا ایمان جو ہے لازمی طور پر عمل صالح کروائے گا، اور ایسا ایمان جو ہے وہ جنت کے اندر داخلے کا ضامن ہوگا اور آخرت کے خوف اور حزن سے بچانے والا ہوگا۔ لہٰذا کوئی کسی امت میں ہونے سے، کسی قوم میں ہونے سے، کسی مذہب کا لیبل لگنے سے کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایک پکی توحید کا ایمان اور عمل صالح جس میں خلوص ہو وہ لے کر آنا ہوگا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا کیا کیریکٹر تھا، انہوں نے کس طرح سے رسولوں کو جھٹلایا اور قتل کیا، اور اس کے اوپر سے یہ سوچتے تھے کہ ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ اب بنی اسرائیل میں جو لوگ نصارہ ہوئے ان کا ذکر شروع ہوا۔ آیت نمبر 72 جو ابھی تلاوت ہوئی اور اس کی اگلی آیتوں میں نصارہ کی گمراہی اور ان کا کفر و شرک اور غلو بیان فرمایا ہے۔ نصارہ کے کئی فرقے تھے، ان میں سے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی ہیں، نعوذ باللہ، یعنی وہ حلول کے قائل تھے، یعنی گاڈ انکارنیٹ کے قائل تھے کہ اللہ نے ہی مسیح کا روپ اختیار کر کے دنیا کے اندر ظہور فرمایا ہے۔ یہ سراسر کفر ہے۔ خالق حقیقی کا مخلوق میں حلول ماننا اور اتحاد کا قائم ہونا بہت بڑی گمراہی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی شخصیت کو خدا بتا رہے ہیں جس نے واضح طریقے پر بنی اسرائیل سے فرما دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وہ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اور ان میں سے عقیدت کا اظہار کرنے والے ان کو عین خدا بنا رہے ہیں۔ نیز حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام فرما دے گا۔ نصارہ نے شرک کا اختیار کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو عین خدا بتا کر ان کے لیے خدائی خصوصیات تجویز کر دیں اور ان کو معبود بھی ماننے لگے۔ شرک ظلم عظیم ہے، ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا یا ایسے عقائد اختیار کرنا کہ نعوذ باللہ کوئی شخص یا کوئی شے اللہ ہے، اب انسان کی عقل کے خلاف ہے، انسان کی فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ کوئی بھی صحیح العقل انسان جس کی فطرت سلیم ہو اس کے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہوتی ہے اور وہ ایسی بات نہیں کر سکتا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خالص توحید کی دعوت اور تعلیم دی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔